الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دو، یا اہل الکتاب اے کتاب والوں۔ اب یہاں پہ آج میں ایک نیا سوال کروں گا، اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ تو یہود کی کتاب تو الگ توریت، نصارہ کی کتاب تو الگ زبور، تو دو کتاب ہوئی۔ یہاں تو الکتاب ایک ہی کتاب کہا جا رہا ہے۔ کیا یہود دیکھا؟ کچھ جو من میں آئے بول دینا ہے۔ حساب سے نہیں بتانا رہتا ہے، دلیل کے ساتھ بتانا رہتا ہے۔ جو آپ بتا رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے تو ایک سوال دیا، سوال کی دلیل دی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ دونوں مراد ہیں تو دونوں کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دو کتابیں ہیں، تو یا اہل الکتابین ہونا چاہیے نا، دو کتابوں والے۔ اہل الکتاب کیوں آتا ہے؟ سمسیا ہے سوال غور طلب۔ ہاں، اب اس کا جواب دو انداز سے دیا گیا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ کتاب اصلاً کہتے ہیں قانون کی کتاب کو جس میں مکمل شریعت ہو، مکمل ہدایات ہو۔ توریت ایسی کتاب ہے جس میں مکمل ہدایات ہیں، سارے قوانین ہیں زندگی سے متعلق۔ اور زبور ایسی کتاب نہیں، یہ انجیل ایسی کتاب نہیں، اس میں تو صرف دعا، مناجات یا کچھ اخلاقی سدھار والی باتیں ہیں۔ سماج، معاشرے، حکومت کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ وہ گویا اصولی طور پہ قانون کی کتاب ہے ہی نہیں، مکمل کتاب ہے ہی نہیں۔ اسی لیے نصارہ بھی، عیسائی بھی اس بات کے پابند تھے کہ وہ ان سارے معاملات میں توریتی پہ عمل کریں۔ ہاں، یہ بھی اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آئے تھے، اسی لیے تو پابند تھے، اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ توریت کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ تو اصلاً گویا کتاب ایک ہی تھی دونوں کی، اس لیے دونوں اس سے مراد ہو جاتے ہیں، یا اہل الکتاب۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی، اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب کو تو الکتاب کہا جاتا ہے۔ توریت کو بھی الکتاب، ہمارے قرآن کو بھی الکتاب کہا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ سوال کھڑا ہوگا کہ سب کو کتاب ہی کہا جا رہا ہے تو آخر وہ کتاب کون سی ہے جو سب کی کتاب ہے؟ ہاں، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اہل الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اور وہیں سے سب کو بھیجی جا رہی، اس کے اہل سب ہیں، گویا سب مراد ہیں اس سے۔ گویا کیا ہیں؟ سب مراد ہیں اس سے۔ لیکن یہ بات کمزور ہے۔ آج کل رامدی صاحب اینڈ کمپنی یہی معنی لے کر کے کہتے ہیں سارے مذاہب ایک ہیں، سارے آسمانی مذاہب کے اصول، قانون اور ہر چیز ایک ہے۔ اصل ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی کے سب پابند ہیں، سب مل کر کے ایک ہو جائیں۔
ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ غلط کیوں ہے؟ غلط اس لیے ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول نے وضاحت کی اہل کتاب سے پچھلی آسمانی کتابوں کے حاملین مراد ہیں۔ اب اس وضاحت کے بعد ہمیں کسی نئی وضاحت کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جو تشریح جو وضاحت اللہ کے رسول نے کر دی اس کے بعد کسی تشریح کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً سب آئے ہیں وہیں سے، ہے نا، اور دنیا میں جتنے قومیں آئیں، جتنے انبیاء آئے، سب کے پاس آئے، تو سب کو ہم اہل کتاب کہیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس بھی تو کچھ رہنمائی آئی تھی۔ اب آدم علیہ السلام کو تو یا ان کی قوم کو تو اہل کتاب نہیں شمار کیا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھیں ان ساری کتابوں کے حوالے سے دو ٹوک انداز میں یہ وضاحت کی گئی کہ پچھلی جتنی کتابیں تھیں سب محدود تھیں، اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے وقت کے نبی کے لیے۔ اس میں سے کسی کتاب کی خاصیت یہ نہیں کہ وہ آفاقی ہے، یہ خاصیت صرف قرآن کی۔ محفوظ ہے وہ تو ایک خوبی، لیکن اس کے علاوہ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں جو ہدایات اور تعلیمات ہیں یہ آفاقی نوعیت کے ہیں۔ اس کائنات میں کہیں بھی کوئی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، بس صرف انسان ہے وہ اس کا مخاطب ہے، بلکہ اس سے زیادہ آفاقیت یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جن بھی اس کے مخاطب ہیں۔ جن کو بھی مخاطب کیا گیا پوری سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جن بھی ایمان لائے ہیں کتاب پر، خود سورہ جن کے اندر یہ بات کہی گئی۔ اس لیے اس مفہوم کو جو آج شوکار دانشوران قبول کروانا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یا اہل الکتاب آ گیا تھا، میں نے کہا آج کا شوشہ ہے اس لیے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہاں تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی، تو اس وضاحت میں وہی تھا کہ اس وقت جو لوگ مخاطب سامنے تھے یہود و نصارہ وہ تھے۔ یہ تو میں نے کہا کہ اصل بات وہی صحیح ہے نا، اور دونوں مراد اس لیے ہیں کہ دونوں کی اصل قانونی اور مکمل کتاب وہی توریت ہی تھی۔ وہ بات تو میں نے پہلے کہی، یہ جو نئی بات لائی جاتی ہے یہ غلط ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے اتنی تقریر کی تھی۔ گامتی صاحب اور ان کے چیلے، آپ کے وحید الدین خان صاحب تھوڑا دبے لفظوں میں اور وہ کھلے لفظوں میں، یا ان کے چیلے اور جو دوسرے لوگ ہیں۔ چلیے اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لے رہے ہو یا ہم سے نفرت کرتے ہو؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس چیز پر جو اس سے پہلے نازل کیا گیا یعنی پچھلی آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم سے نفرت کرتے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر بد عمل ہیں۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ کہنے کی وجہ دو تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ اور جو پہلے نازل ہوئی سب پر ایمان کی بات کرتے تھے۔ آپ پر بحیثیت رسول اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب پر ایمان لانے کی بات کرتے تھے، اور
سب نے ایک اللہ کو ماننے کی بات کی، آپ بھی ایک اللہ کو ماننے کی بات کر رہے تھے، تو تضاد کیا رہ گیا؟ تضاد کیا رہ گیا؟ کوئی تضاد تو نہیں رہ گیا. جس کو وہ مانتے ہیں اس کو میں بھی مان رہا ہوں. ہاں، اب اس کے بعد جو چیز سمجھنے کی ہے وہ سمجھیے. یہ جو سوال کھڑا کیا گیا یہ سمجھانے کے لیے کہ اس اعتبار سے ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن تمہارا معاملہ ہم سے کمزور ہے، ہم سے خراب ہے، اور اپنی اس کمزوری اور عیب کو چھپانے کے لیے تم ہم سے نفرت کرتے ہو. کیا ہے کمزوری؟ وہ صرف اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، صرف اپنی کتاب کو کتاب مانتے ہیں. نہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار، نہ ان پر کتاب جو نازل ہوئی اس کو ماننے کو تیار، نہ حضور کو نبی ماننے کو تیار، نہ حضور کو جو کتاب نازل ہوئی اس کو ماننے کو تیار. ویسے ہی نصارہ نہ یہود کو پاس جو کتاب تھی اس کو ماننے کو تیار تھے ردم میں، اور نہ ان کے رسول کو، لیکن وہ تو سیدھے سیدھے کہتے تھے. یہود کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہود کسی چیز پر نہیں. یہ ضدم میں تھا. اصولی طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور توریت آپ پہ نازل ہوئی تھی، لیکن یہود جس چیز کو اپنائے ہوئے تھے وہ تو مبدل توریت تھا، وہ تو اپنے یہاں اور بھی لوگوں کو نبی کی حیثیت دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ ان کے خلاف کھڑے تھے، اور خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازش کی، اس لیے گویا وہ دشمن ہے. تو یہ جو کمزوری ہے کہ اللہ کے رسول تو سب کو رسول مانے، سب کو کتاب مانے، اور اللہ کو اپنا معبود مانے، اور وہ صرف اپنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں مان رہے ہیں. اب لوگوں کے سامنے یہ بات جائے گی، لوگ جب تولیں گے تو کس کی بات میں وزن نظر آئے گا؟ وزن تو نظر آئے گا حضور کی بات میں. اب حضور کی بات میں وزن نظر آئے گا تو گویا ان کی بات کمزور، ان کا دعویٰ کمزور، ان کا کیس خراب. اب اس کو چھپانے کے لیے آپ کی مخالفت کرتے تھے کہ نہ ہم مانیں گے، نہ یہ بات ثابت ہوگی کہ ہاں یہ بھی رسول ہیں، نہ ہم مانیں گے تو نہ یہ بات ثابت ہوگی کہ ہاں قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. ہمارے نہ ماننے سے کم اتنا تو ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں ماننے والے. تو اپنا اصل میں عیب چھپانے کے لیے گویا وہ مخالفت کر رہے تھے، نفرت کر رہے تھے، یا انتقامی آگ میں جل رہے تھے. اسی کو کہا گیا کہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تمہارے مخالفت، تمہارے دشمنی اور تمہارے نفرت کی وجہ صرف ہمارا اتنا وسیع الخیال اور وسیع النظر ہونا ہے کہ ہم ہر ایک کو رسول، ہر ایک کو کتاب، اللہ کی کتاب، اور ہر پہلو سے اللہ کو جو مقام دینا چاہیے وہ دے رہے ہیں. اور تمہارے یہاں جھول جھال ہے، اس لیے تم پر لوگ انگلی اٹھائیں گے. اس کو چھپانے کے لیے ہماری مخالفت کر رہے ہیں. جیسے آج جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ ان کے پاس زندگی کا، حکومت کا، مسائل کے حل کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی نسخہ نہیں ہے، لیکن اپنی ان کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اسلام پہ حملہ، اسلام پہ حملہ، قرآن پہ حملہ، رسول پہ حملہ. اور جب تھک ہار جاتے ہیں تو ہر معاملے میں پھر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں، مسئلے کا حل تو وہی ہے. اب پردے پہ بڑا حملہ کریں گے. عورت کے سلسلے میں جو قرآن نے اور اللہ کے رسول نے ہدایات دی ہیں، بہت کہیں گے کہ جابرانہ ہے، ظالمانہ ہے، لیکن جب ان کی بہو بیٹیاں زنا کا شکار ہوتی ہیں تو کہتے ہیں وہی قانون نافذ ہونا چاہیے، وہی اصول نافذ ہونا چاہیے. شراب پیتے ہیں،
کہتے ہیں ہر ایک کو آزادی، جو چاہے کھا پیے. اسلام نے زبردستی پابندی لگا دی ہے. لیکن جب صحت بگڑتی ہے، جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پابندی لگنی چاہیے. ہے پابندی. ہمارے بہار میں تو نتیش نے اسی ایجنڈے پہ الیکشن جیتا، عورتوں کا ووٹ حاصل کر کے، اس لیے کہ ان کے میاں دن بھر کما کے رات میں پی پی کر کے بم رہتے تھے اور ستاتے تھے. تو جو پابندی لگائے گا اس کو ووٹ دیا جائے گا. اس نفسیات کو کیش کیا نتیش نے، کہا کہ ہم پابندی لگائیں گے. عورتوں نے خوب دل کھول کے ووٹ دیا. آتے ہی ہیں گھوم پھر کر کے. میں وہ بتا رہا تھا. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر کیا ہیں؟ بدعمل ہیں. یعنی حقیقت جانتے ہیں لیکن حقیقت کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنے اور تبدیل کرنے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. حقیقت کے خلاف، نفس کی خواہش کی غلامی میں یا اس کے چکر میں ہر غلط چیز کو اپنائے ہوئے. یہ ہے کہنے کا مطلب. اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ معاملہ اتنا ہی نہیں ہے، اور بتا دو ان کے جرائم اس سے زیادہ سنگین ہیں. قل، کہہ دو، هل انبئکم، کیا میں تم کو باخبر کروں؟ نبا مانے ہوتا ہے خبر، انبئ مانے میں باخبر کروں. کیا میں تمہیں باخبر کروں؟ بشر من ذالک، اس سے زیادہ بری چیز سے، اس سے زیادہ بری چیز سے. یعنی یہ جو عمل ہے نفرت کا، یہ جو عمل ہے فسق کا، اس سے زیادہ بری چیز سے باخبر کروں. مصوبتاً عند اللہ، بری کیوں ہے؟ اللہ کے نزدیک جو اس کا بدلہ ہے وہ اصلاً برا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان برائی کرتا ہے تو اس کا ایک لیول ہوتا ہے، وہ لیول جو نظر انداز کیا جا سکتا ہو، وہ لیول جو قابل گوارا ہو، اس وقت ان کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. بچے کلاس میں شرارت کرتے ہیں، ہر شرارت کو مارا جاتا ہے. جب وہ لیول بڑھ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اب کلاس کنٹرول ہی مشکل ہو جائے گا، تو دھلائی کی جاتی ہے. ویسے ہی سماج اور معاشرے میں لوگوں کی جو شرارتیں ہیں، ان شرارتوں کو ایک لیول تک سہا جاتا ہے. وہ ہے فرسٹ اسٹیج. وہ ہے کیا؟ فرسٹ اسٹیج. اب اس کے بعد جب وہ لیول آگے بڑھتا ہے اور گویا ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا کی جاتی ہے؟ دھلائی کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ دھلائی کی جاتی ہے. اگر دھلائی سے سنبھل گئے تو یہ سیکنڈ اسٹیج ہے، اور اس کے باوجود بھی نہیں سمجھے، نکال باہر. تو ویسے ہی اگر اس دھلائی یا تنبیہی عذاب سے نہیں سنبھلے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس کو مٹا دیتا ہے، اسی جگہ دوسرے کو لاتا ہے. یہ ہے. تو یہ جو اسٹیج ہے کہ ابھی نفرت چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، بغض و کینہ چل رہا ہے، زبانی مخالفت چل رہی، عملی کچھ تکلیف پہنچایا جا رہا ہے، یہ فرسٹ اسٹیج ہے. لیکن اس سے زیادہ برا ایک سیکنڈ اسٹیج بھی ہے جو تم میں سے بہت سارے لوگ اس سے پہلے اپنا چکے ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ تم بھی اپناؤ گے. وہ کیا ہے سیکنڈ اسٹیج؟ من لعنہ اللہ، تمہیں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے کیا کی؟ لعنت کی. وغضب علیہ، اور اس پر غصہ ہوا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا، والخنازیر، اور سور بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا اور سور بنا دیا. وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی،
اور وہی لوگ کیا ہیں؟ عبدت طاغوت، طاغوت کی پوجا یا عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے طاغوت کی عبادت کی، جو شر ہیں، جو انتہائی برے ہیں، جو انتہائی خراب ہیں۔ اولئک شر مکانن، وہ لوگ حیثیت کے لحاظ سے کیا ہے؟ برے۔ مکان مانے ٹھہرنے کی جگہ، حیثیت۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اب یہاں جو بتایا گیا کہ ان سے برے ہیں اجر یا نتیجے کے اعتبار سے، کیا برائی ہے؟ انہوں نے اتنی برائی کی کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ابھی مٹایا نہیں گیا ہے۔ اللہ ان پہ غضبناک ہوا، ابھی مٹایا نہیں گیا ہے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ جگادڑی تھے ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا، ابھی پوری قوم نہیں مٹائی گئی، ابھی دھلائی چل رہی، تنبیہ چل رہی۔ ایک منٹ، اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعَبَدَتْ طاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ حیثیت کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے برے ہیں، اور اللہ کے سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اس میں دو بات ابھی اور سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ عبادت طاغوت کا مطلب کیا ہے۔ لعنت کا مطلب تو ہم لوگ پہنچ گئے، جانتے ہیں۔ عام حالات میں اللہ بندے کے اوپر ہر چیز اپنی عنایت کرتا رہتا ہے، چاہے روزی ہو، چاہے صحت ہو، ہر چیز۔ لیکن جب وہ بگڑتا ہے تو بطور تنبیہ بیمار بھی ڈال دیتا ہے، مصیبت میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، اور غالب کے بجائے مغلوب بنا دیتا ہے، عروج کے بجائے زوال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب لعنت کی شکلیں۔ لیکن جن پر اس طرح کی لعنت ہوتی ہے ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اصلاً یہ بتایا گیا، عبادت طاغوت، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی ہوتی ہے۔ بندگی اصلاً کس کی کرنی ہے؟ انسان کو اللہ کی کرنی ہے، لیکن وہ اللہ کی بندگی کے بجائے طاغوت کی بندگی کرتے ہیں۔ اب طاغوت کیا ہے اور بندگی کا مطلب کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ تو عبادت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے اعمال جو اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے انجام دیے جائیں، نماز پڑھا جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، زکوٰۃ دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، کسی مجبور کی مدد کر دی جائے، یہی سب نہ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ مطلب ہے عبادت کا تو طاغوت کی عبادت کس طرح سے ہوتی ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ اگر طاغوت سے مراد ہم بت لیں گے تو وہ معنی صحیح ہوگا، اس لیے کہ طاغوت کے معنی تو ہوتا ہے سرکشی کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا۔ طغیان معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی کا عام سطح سے اوپر اٹھ جانا۔ تو ویسے ہی نارمل جو کنڈیشن ہے کسی بھی شخص کی، کسی بھی چیز کی، کسی بھی ذات کی، اس نارمل کنڈیشن سے اوپر اٹھ جائے، تجاوز کرے، وہ طاغوت ہے۔ تو اب یہ اینٹ، پتھر، لوہا، مورتی اور جو ان چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے وہ کیا حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں؟ سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں؟ تو طاغوت سے مراد تو ان کو لیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب طاغوت سے مراد ان کو نہیں لیا جا سکتا تو پھر کس کو لیا جائے؟ اصلاً طاغوت سے مراد تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو اپنی حیثیت سے اوپر بڑھے، انسان بھی ہو سکتا ہے، انسان کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو ایک مقام دیا گیا ہے بندگی کا، عبد ہے وہ۔ اب وہ بندگی سے آگے بڑھ کر کے خدا بننے کی کوشش کرے، جیسے فرعون نے بننے کی کوشش کی، وہ طاغوت ہے۔ ویسے ہی جو بھی خدا بننے کی کوشش کرے گا سب طاغوت ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے احکامات کو فالو کرے۔ اب جو فالو کرتا ہے وہ ہے بندہ،
لیکن جو ان احکامات کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اپنے من مرضی کو فالو کرتا ہے وہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو اگر طاغوت کا یہ مفہوم ہے تو ایسے لوگوں کی بندگی کا مفہوم کیا ہوگا کہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہم کریں، چاہے وقت کے ظالم حکمراں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کریں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیا اس کو چھوڑ کر کے من مرضی کچھ بھی اپنا طے کریں اور اس کے لحاظ سے اپنا سارا معاملہ چلانے کی کوشش کریں۔ یہ ہوگا ابدت طاغوت، اور یہی اصل بیماری ہوتی ہے، ورنہ وہ سادہ سا مسئلہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اتنے کے لیے تو سب راضی ہو جاتے ہیں۔ کون نہیں راضی ہوتا؟ آج کی آر ایس ایس بھی کہتی ہے آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اس کے آگے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہندو بن جاؤ، لیکن ہمارا کلچر اپناؤ، ہمارا حکم اجتماعی معاملات میں مانو۔ یہ بھی طاغوت کی شکل ہے، اور اگر ہم نے مان لیا تو ہم بھی ایسے ہی مجرم ہو جائیں گے۔ سیدھی سادی بات یہ۔ طاغوت کی ایک شکل کیا ہے؟ انسانوں میں سے ایسا کوئی ہو، اور ہم اور آپ جانتے ہیں جن بھی با اختیار مخلوق ہے ان میں سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے اسی کو تو شیطان کہتے ہیں، اور شیطان تو ہمارا مستقل دشمن ہے جو ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اور بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے ابدت طاغوت کا مطلب جو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ ایک بات، دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ اب وہ بندر اور سور بنا دیے گئے تو انسان رہے؟ دیکھا، بندر کی زندگی اتنی لمبی ہوتی ہے، اتنا معلوم ہے ان کو۔ اہل کتاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نا، اہل کتاب پتہ نہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی کے مراد ہو سکتے ہیں، اس کے بعد کے تو نہیں مراد ہوں گے، اس لیے کہ یہاں ماضی آیا، بنا دیا گیا۔ ہاں، یہودی کو بنایا گیا تھا، تو یہود کو بنایا گیا تھا تو یہود کی زندگی اتنی لمبی ہو گئی، 1400 سال۔ ہاں 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 ہاں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی زندگی باقی نہیں رہی اور وہ مر گئے، ختم ہو گئے؟ کہاں لکھا؟ یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو رکھا گیا، نہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا، بس اتنا لکھا ہوا ہے کہ بندر بنا دیا گیا۔ ہاں دیکھیے، اس سے ٹیڑھا مسئلہ ہے کہ عملاً جیسے بندر اور سور کی شکل و صورت ہوتی ہے اس میں وہ کنورٹ کر دیے گئے تھے، یا یہ کی شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہی تھی، ان کا مزاج، ان کے اطوار بندروں اور سور جیسے ہو گئے تھے۔ رائے دونوں ہے، رائے دونوں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ بندر اور سور بنا دیے گئے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تھے تو انسان جیسے، لیکن بطور سزا ان کا مزاج اور ان کے عادات و اطوار اسی رنگ میں ڈھل گئے تھے جیسا کہ بندر اور سور کا ہوتا ہے۔ ہاں، دوسرا والا مضبوط دکھتا ہے، ابھی تو دلیل آئی نہیں، مضبوط دکھا کس بنیاد پہ؟ ہاں ہاں ہاں، دیکھیے ایک دلیل تو آئی۔ ہاں، کس سے؟ ہاں
ارے معراج میں اختلاف نہیں نہ ہے، تو اس کے آگے بھول جائیے کہ روحانی ہوا کہ جسمانی ہوا. اچھا آپ کی رائے جسمانی طور پر ہے. اگر یہی ہونا چاہیے تو ویسے ہی یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو جسمانی طور پہ معراج پہ لے جایا گیا تھا. تو پھر روحانی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس بات پہ یقین نہیں کرتے. کیوں یقین نہیں کرتے؟ یقین نہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اب جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اب جو ہم لوگ وہ ٹھیک ہے، اب جو استعمال کیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ جسمانی تھی روحانی نہیں تھی، اس کی دلیل دینی ہے نا. اللہ کے رسول اب تھے، وہ تو جگہ جگہ آیا ہے. دیکھیے یہ سب تو ہمارے عقل کے اندازے ہیں نا، اور ہماری عقل طے ہے کہ 100% صحیح ہی سوچے، اس کی گارنٹی نہیں. عقل ٹھوکر بھی کھا سکتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل بھی لیتی ہے. ہاں تو اگر اس کی یہ خامی ہے تو اس کی ہر بات پہ آمنا صدقنا نہیں کہا جا سکتا. اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ علم جو قرآن میں آیا ہے وہ اس سے پاک ہے، اس لیے اس پہ آمنا صدقنا کہا جا سکتا ہے. پھر یہ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو بیان کی گئی ہے یا بیان کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کا ظاہری مفہوم لیا جاتا ہے. ظاہری مفہوم لینے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو، تب اس کے بعد اس کا کوئی اندرونی یا دوسرا مفہوم لینے کے بارے میں سوچا جاتا ہے یا اس کا مجازی مفہوم لیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اس مفہوم کو لینے میں کیا حرج ہے یہ سوال. ہاں تب آپ جو کہہ رہے تھے کہ جسمانی نہیں تھا، کنورٹ نہیں کیے گئے تھے، بلکہ روحانی تھا، صرف ان کے نیچر یا ان کے عادات و اطوار بدل گئے تھے، تو وہاں تو آپ ایک دوسرا معنی لے رہے ہیں جو لفظ کے مطابق نہیں ہے. لفظ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی فطرت تبدیل کر دی گئی تھی. لفظ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی عادت تبدیل کر دی گئی تھی. لفظ تو سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے کہ وہ بنا دیے گئے بندر، وہ بنا دیے گئے سور، بنا دیے گئے تو بنا دیے گئے. بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فکسیشن. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین میں خلیفہ مقرر کیا، بنایا، فکس کیا. ویسے یہاں جو ہے فکسیشن ہے، بندر کی حیثیت سے فکس کر دیا، بالکل بندر ہی بنا دیا، بندر جیسا نہیں، ورنہ وہاں کہیں گے خلیفہ جیسا بنا دیا. وہی لفظ وہاں بھی جائلون، اور وہی لفظ جعلا یہاں بھی ہے. وہاں تو آپ نہیں کہیں گے خلیفہ جیسا بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، خلیفہ کوئی اور ہے، وہ معنی نہیں لیتے نا. ہاں ہاں ہر جگہ وہی آیا، ہر جگہ وہی آیا. اس لیے جو ظاہری مفہوم ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے، اللہ سے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس لیے ہم وہی مفہوم لیں گے. کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم ریزرو ہو سکتے تھے. لیکن اللہ کے اندر تو ہر چیز کی صلاحیت ہے، جس چیز کو جیسے چاہے رکھے، جس چیز کو جیسے چاہے بدل دے. اس لیے ہمیں اسے ماننے میں کوئی
हिचकिचाहट या रुकावट नहीं है। ये दूसरा मसला था जो समझने का था। अब क्या सवाल कर रहे थे, कीजिए। जो फरमाया कि बंदर रसूल बना दिए जाए, हाँ पहला सवाल ये कहते हैं कुल या अहले किताब, हाँ इससे कुल जुड़ा, इससे साफ साबित हो रहा है कि अहले किताब में यहूदी तो वो तो हो चुकी बात, तो उसमें अब नई बात क्या होगी। ये मामला आया ना, कौन सी किताब पहले की बात आ रही, वो तो मैंने बताया कि क्यों मैंने ये सवाल खड़ा किया है। उससे साबित होता है कि यहूदियों चलिए, वो भी साबित हो चुका है पहले ही। रह गया था ना, इसलिए मैंने अच्छा, रह गया तो चलिए। बंदर है, उसकी कुछ हरकतें इंसानों जैसे, ये सब कयासी बातें हैं, कयासी, हाँ कयासी, उसकी कोई बेस है नहीं, इसलिए हम उसको हकीकत नहीं मान सकते। हाँ अखबार को ही बना देगा, उसको बोला है। ठीक है, डॉक्टर इशराक साहब और मौलाना मौदूदी ने उस पर ही ज्यादा जोर दिया कि आधा तो अखबार के जरिए जो है चेहरों को मसल नहीं किया गया था, सिर्फ उनको जाहिरी तौर से आधा तो अखबार के जरिए से बंदर और ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन अब तक जितने लोगों ने तफसीरें लिखी हैं, अगर पैमाना वही है तो मैं कह रहा हूं, है ना, बड़े बड़े मुफस्सिर सहाबाए कराम में भी थे, बड़े बड़े मुफस्सिर तबा ताबईन और ताबईन में भी थे, और उसके बाद आज तक भी है ना। सहाबाए कराम में से किसी की ये राय नहीं है, उनकी राय असल की है जो मैंने बताया। ताबईन में सिर्फ एक नाम मिलता है मुजाहिद का, है ना, जिनकी वो राय है, बाकी और किसी की वो राय नहीं। तबा ताबईन में किसी की वो राय नहीं। पूरी तारीख में जिन्होंने अकली तफसीरें लिखी हैं, जैसे कश्शाफ, ज़मख़शरी हैं, इमाम राजी, इन लोगों की राय वो है, लेकिन जिन्होंने नकली तफसीरें लिखी हैं, जैसे कुर्तुबी, जैसे इब्ने कसीर, उन लोगों की राय वही है कि असल। और आज के ज़माने में भी जिन लोगों ने अकली तफसीरें ज़्यादा लिखी हैं ना, उनकी राय है कि उनका सिर्फ मिजाज बदल दिया गया था, लेकिन जिन्होंने अकली नहीं नकली तफसीरें लिखी हैं, उनकी वो राय नहीं है। अब आप खोल लीजिए, आज के मशहूर मुफस्सिरीन में अशरफ अली थानवी भी आते हैं, उनकी राय वही पुरानी है। आज के मशहूर मुफस्सिरीन में क्या कहते हैं, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मारिफुल कुरान वाले भी आते हैं, उनकी राय भी वही है। तो ये थोड़ा सा सोचने के अंदाज का फर्क है। ठीक है, गुंजाइश है, लोग अपनी राय रखें, कोई पाबंद नहीं कर रहा है, लेकिन ये फर्क इस वजह से है। इसलिए मैंने पूरी तारीख बता दी आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल है? हाँ, अब आगे क्या कहा जा रहा है? वह तराक नहीं, वह इज़ा जाऊकुम, और जब वो तुम्हारे पास आते हैं, कालू आमन्ना, वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वक़द दखलू बिल कुफ्र, हालांकि वो दाखिल हुए कुफ्र के साथ। वह हम कद खराजू बिही, और वो उसी कुफ्र के साथ निकल भी गए। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह खूब जानता है जो वो छुपाते हैं। असल में ये जो अहले किताब थे, और उसमें जो हुजूर के हवाले से कीना और बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, उसकी वजह से वो तरह तरह के खेल खेलते थे। उसमें से एक खेल क्या था? उसमें से एक खेल ये था कि अपने अफराद को कहते थे, जाओ ईमान का ऐलान करो, सुबह ईमान लाओ, शाम इनकार करके वापस आ जाओ। अब लोग पूछेंगे कि ईमान लाए फिर क्यों पलट आए? तो अब उनको तुम्हें चांस मिलेगा मिसगाइड करने का। क्या मिलेगा? मिसगाइड करने का। तो ये तो तुम्हारी साजिश थी, अल्लाह खूब जानता है। उसी को कह रहा है अल्लाह ताला कि इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं हम ईमान लाए,
हालांकि जिस वक्त वो कहते हैं ईमान लाए, उस वक्त भी वो ईमान नहीं लाने वाले होते, वो ईमान के दायरे में सिर्फ दाखिल होते हैं लेकिन कुफ्र के साथ, और ईमान के दायरे से शाम में निकल जाते हैं कुफ्र के साथ। उनके इस सोच को, उनके इस इरादों को, इन जज्बों को अल्लाह खूब जानता है। इसलिए ऐसे लोगों से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे निसा में भी ये आया था। हाँ, इस तरह की आयतें हैं कुरान में कई जगह हैं। आज के दौर में एक ऐसा एक वो है सोशल मीडिया का चैनल है, वो बोलते हैं आई एम एक्स मुस्लिम, हाँ और वो फिर वहां पर वो सारी बुराइयां उसको बयान करते हैं। हाँ हाँ मतलब पहले तो ईमान लाते हैं, हाँ हाँ आज भी मतलब वो तावील आम में अगर हम देखें तो उनका है जो तर्ज अमल वही है। हाँ हाँ, वो भी उसी तरह के लोग हैं जैसे ये लोग थे। तो उनके अंदर भी ईमान नहीं था। अपने लिहाज से तो अहले किताब के उस वक्त भी ईमान वाले समझते थे, और बाद में भी अपने आप को ईमान वाले समझ रहे थे। ठीक है। वह इज़ा जाओकुम काचा, ये तो हो चुका। आगे क्या है? वह तरा कसीरम मिनहुम, और तुम देखोगे उनमें से बहुतों को, यो सारे ऊना दौड़ भाग करते हैं, फिल इसमें गुनाह में, यानी गुनाह के काम में, वल उद्वाने और नाफरमानी के काम में। इन दोनों लफ्ज का फर्क क्या होता है? नाफरमानी भी गुनाह है और गुनाह भी गुनाह है। एक गुनाह वो है कि कोई हुक्म कहा गया उसको किया नहीं, यानी उसमें कोताही हो रही है, वो है इस्म। और एक ये है कि कुछ करने को नहीं कहा गया, बढ़ चढ़ के उल्टा सीधा कर रहे हैं, वो है उद्वान। गुनाह दोनों है, जो कहा गया वो किया नहीं, और जो नहीं कहा गया वो कर रहे जा रहे हैं। तो इस तरह की हरकत को वाज़े करने के लिए ये दो तरह के अल्फाज आते हैं। तो वो दौड़ भाग करते हैं इस्म और उद्वान के सिलसिले में। और किसमें? व अक्ल सहत, अक्ल माने खाना, हिम माने वो लोग, उन लोगों का खाना, और सहत माने हराम। तो और वो हराम खाने में क्या करते हैं? दौड़ भाग करते हैं। हराम कमाई में दौड़ भाग करते हैं, ये मफहूम होगा। यानी ये सब जो इनकी तगोदौ होती है, ये तगोदौ असलन अपने पेट पालने और अपने ऐशो आराम के लिए उल्टा सीधा इनकम हासिल करने के लिए होता है। अब इस वक्त जितना मीडिया है क्या कर रहा है? अपना पेट पालने ही के लिए हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, और उसी में हर वक्त सरगर्दा रहते हैं, लगे रहते हैं। तो वो बीमारी कुछ लोगों में इस तरह की हमेशा पाई जाती रही है, आज भी पाई जाती है। दलाल नेचर जो होते हैं, अगर सादा लफ्जों में कहना हो तो। आगे क्या कहा जा रहा है? क्या कह रहे हैं? मैंने तो कह दिया मीडिया। वो सब आ जाता है। मैंने इसीलिए कहा ना, अगला जुमला दलाल नेचर। ये जितने रिश्वत का सिस्टम है सब दलाल नेचर पे है। बीच की कड़ी होती है, उसकी वजह से ये सारे बाजार चलते हैं और फलते फूलते हैं। यही चीज जब और हद से बढ़ जाती है तो कभी डायरेक्ट भी शुरू हो जाता है रिश्वत खानी। लेकिन जो ऊंची जगह है, अब जैसे अदलिया है, डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट पूरा। बड़े बड़े बिजनेस हैं, डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट पूरा है। ठीक है। हाँ, ये भी क्या उसी जिम्मे में? बिल्कुल। अगर उल्टा सीधा करते हैं तो अच्छा, ब्रोकर और एजेंट क्या वही जिम्मे में जो दे देता है? अगर उल्टा सीधा करते हैं, वो तो अगर नहीं, दो चीजें समझने की। एक तो ये है कि जो चीज जैसी है हम हर एक को वैसी बताएं, और उस पर हमारा हक़्क़ुल मेहनत जो बनता है वो भी बताएं। अगर किसी को इत्मीनान है, वो बात माने, तो हमें हमारा हक़्क़ुल खिदमत दे,
और बाकी चीज की जो कीमत है वो जिसकी चीज है उसको दे। लेकिन इस वक्त जो कुछ सूरत हाल है उसमें यह है कि इतना फेयर कोई करता नहीं। वो जो कमीशन है वो पहले से तय रहता है ना, वो परसेंटेज जो है तो वो पहले से तय हो, वो लेने देने वो दोनों वाले के सामने डिक्लेयर कर दे। जैसे बिल्डिंगों में ब्रोकेज चलता है तो बिल्डर्स के यहाँ तय होता है कि कोई भी किसी ग्राहक को पकड़ के लाए, है ना, या बाहर के लिए जो मैन पावर का धंधा चलता है उसमें भी तय होता है कि 2.5%, 3%, 5% देंगे। वो तय होता है, वो तय है। उसके बाद अगर मामला हो रहा है तब तो ठीक है। अब उसमें अगर धोखाधड़ी हो रही है कि जिसने कहा कि ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी है और बिल्डिंग की कुछ खामियों को छिपाया, हाँ, अब ये चीज गलत हो जाएगी। लेकिन जैसी बिल्डिंग है वैसा आपने बताया तो फिर गलती नहीं है। बस इतनी सी बात है। हर जगह वही लागू होगी कि जो उसके उसूल तय हैं शरीयत के लिहाज से, वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर कोई हराम नहीं। लेकिन उसमें कहीं डंडी मार रहे हैं तो हराम। हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, चलिए। हाँ, आगे क्या? लबेसमा कानू या मलून, कितनी बुरी है वो चीज जो वो करते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है? अगर बुराई इतनी फैल गई है और लोग इतने बिगड़ गए हैं तो सुधारना किसका काम है? आगे क्या कहा जा रहा है? लौला यनहाहुमुर रब्बानियून, जो रब के परस्तार हैं, वल अहबार, और जो गहरा इल्म रखने वाले हैं, वो क्यों नहीं रोकते? लौला यनहाहुम, वो क्यों नहीं रोकते, हम उनको जो बिगड़े हुए हैं, किस चीज से? अन कौलिहिमुल इस्म, उन्हें गुनाह की बात कहने से, व अक्लिहिमुस्सूत, और हराम खाना खाने से। लबिअसमा कानू यसनऊन, कितनी बुरी है वो चीज जो वो करते हैं। तो गोया अगर कोई अल्लाह वाला और कोई इल्म वाला समाज और माशरे के अंदर पाए जाने वाली बुराई पे उंगली नहीं उठाता, चुप्पी साध लेता है, वो भी मुजरिम है। यहां डबल नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं नहीं बोलूंगा डबल, क्योंकि वो तो जानकार था, जानने वाला। ठीक है, जानकार था, इसीलिए वो मुजरिम करार पा रहा है कि जान करके उसने बताया क्यों नहीं। लेकिन जिसने जुर्म किया है उसको करना था कि वो इल्म हासिल करे और सही बात मालूम करे, उसने वो क्यों नहीं किया? एक तरफा ही जिम्मेदारी थोड़ी ना है क्या सारा डाल दीजिए उलमा पर, सारा डाल दीजिए मुत्तकी परहेजगार लोगों पर और अपने आप को बरी कर लीजिए। उन्होंने नहीं बताया इसलिए मैंने नहीं किया, ए अल्लाह तू माफ कर दे। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप पूछते? मैं भी कह रहा हूं गहरा इल्म रखने वाले उन उलमा में भी और आगे, लेकिन है मुजरिम। हाँ बहुत सारी चीजें, जैसे बच्चों की हक तलफी हो रही है, हाँ स्टूडेंट्स, हाँ और हमें लग रहा है कि ये स्टूडेंट की हक तलफी हो रही है और जो बंदा स्टूडेंट की हक तलफी कर रहा है, हाँ तो अगर हमारा रोज का मामूल रहा कि इनको समझाया जाए, हाँ अब वो बंदा समझता है लेकिन बाद में फिर अपनी रविश पर कायम है, हाँ, तो हम किस लेवल तक या किस अंदाज में इसको समझाएं, ये एक हमारे लिए चैलेंज का काम रहता है। या फिर जैसा सामने वालों को लगता है भाई ये हमारी जो अब इसमें आप मामला आया हराम खाने से, तो रोकते नहीं है, तो हराम खाना मतलब एक था ऐसा कि भाई जिसके तुफैल में तुमको सैलरी मिल रही है, जिनकी वजह से बच्चों को,
اگر ہم ان کو وقت نہیں دے رہے اور ہم وہی چیز ہم کو بولے کہ یا یہ چیز کا حوالہ دے اور وہ سامنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بار بار ہاں ہم کو یہ ٹارچر کی طرف ہے یا پھر ان کا رویہ ہی مزاج ہی ایسا بار بار ہمارے کو ٹوکنے والا ہاں یا وہ ہم کو اس طرح سے سمجھتے کہ یہ لوگ لڑاکو ٹائپ ہے یا یہ لوگ ہمارے کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں. ہاں تو کہیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں بحث مباحث میں تو نہیں پڑھ رہے کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے اس سے ایک اسٹاف میں اب آپس میں میل خراب تو نہیں ہو رہا. پھر ہم کو یہ اس طرح کی بہت سارے بندے میں تم کیوں جانے دو اپنے رویش پر رہ رہے. دیکھیے اس وقت ہم لوگ کشمکش میں ہو جاتے ہیں کیا تھا بالکل کشمکش میں ہو جاتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ہم سے بھی غلطیاں تھے ایسا نہیں سب بتا رہے. دیکھیے جو غلط ہے سو غلط اور اس غلطی پہ ٹوکنا ہماری ذمہ داری ہے اور ذمہ داری صرف ایک بار کی نہیں ہے. جب تک اس غلطی کی اصلاح نہیں ہوتی اس وقت تک ٹوکنا ذمہ داری ہے. اس وقت تک ماننا نہ ماننا اس کے حق ہے. وہ مان کر کے اصلاح کر لیتا اپنا بھلا بھی کرے گا دوسرے کا بھلا بھی ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں کرتا تو پھر اللہ اس سے نپٹے گا. ہر نبی کی بات ان کی قوم نے نہیں مانا. ان سے زیادہ اچھے ڈھنگ سے نہ ہم سمجھا سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں لیکن زبردستی انہوں نے نہیں منوایا ٹوکتے رہے. معلوم ہے ابو جہل سے حضور نے 1000 سے زائد بار ملاقات کی. 1000 سے زائد بار ملاقات کی سمجھانے کے لیے. ہم نے کسی پہ اتنی محنت کی ہے؟ یہ نمونہ ہے. اس کے باوجود نہیں مانا ابو جہل نہیں مانا. اللہ اس سے نپٹے گا دنیا میں بھی نپٹا آخرت میں بھی نپٹے گا. رسول بڑی اس ذمہ ہے لیکن رسول نے سمجھانا روکا نہیں بند نہیں کیا کسی رسول نے. تو وہ اسوہ ہمارے سامنے ہے. اب لوگ سمجھا کر کہتے ہیں چھوڑو جانے دو چھوڑو جانے دو. یہ سب تو صحیح طریقہ نہیں. اور اس میں ایک چیز اور اسی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ اگر ہم سمجھا رہے اور سامنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم بولے کہ بچے کا حق ہے آپ ان کو وقت دے ہاں اور سامنے والا کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم لوگ جو 2 مہینے کی چھٹیاں اور سنڈے ہے وہ بھی تو تم لوگ چھٹیاں مارتے ہو. یعنی کہ وہ اس طرح کا ہم کو منطق کھیلتا ہے کہ بھائی جو چھٹیاں تمہارے کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے وہ بھی مت لو ان کا پیسہ مت لو یا سنڈے کا پیسہ مت لو. تو اس وقت ہم لوگ کیا کریں گے آیا کہ یہ ہم لوگ غلط کر رہے. بالکل نہیں. اگر اس وقت گورنمنٹ کا آرڈر آ جائے کہ نہیں پڑھانا ہے تو پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں. تو وہ تو یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس کا آرڈر چلتا ہے. اس نے کہا 2 مہینے نہیں پڑھانا نہیں پڑھاتے. اس نے کہا سنڈے نہیں پڑھانا نہیں پڑھاتے. وہ سب تعلیمی نفسیات کے تقاضے ہیں. لیکن کورونا میں جب ایسے ہی چھٹی لمبی ہو گئی تو انہی 2 مہینوں کی چھٹیوں کے دنوں میں جب کی چھٹی رہتی تھی گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں پڑھائی ہوگی اس تاریخ تک. اس تاریخ تک پڑھایا تو ان کو سمجھائیے اس طرح ہے نا. کیا ارے بولتے ہیں نا میرا بندہ بھیج رہا ہوں میں ہاں ہاں ایسا مطلب وہ بول ہاں ہاں. دیکھیے بھائی مفتی صاحب کا سوال ہے. ہاں وہ جو بندہ ہے بہت سارے بولتے ہیں کہ وہ پنجابی بندہ ہے. 4 آدمی کو لانا بولتے 4 چلیے رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والا. پیغام پہنچانے والا. ایک تو اللہ کا رسول ہے اور ایک کسی ذمہ دار کا بھی پیغام کسی دوسرے تک پہنچانے والا. ایک حکومت سے دوسرے حکومت تک.
उसे भी तो मैसेंजर ही बोलते हैं। तो अगर वो कहे कि मैं अपना रसूल भेज रहा हूं, तो उससे क्या आप वही मुराद लेंगे, अल्लाह वाला रसूल? क्यों? इसलिए कि उस लफ्ज में ये गुंजाइश मौजूद है कि अल्लाह का रसूल भी होता है और वक्त के हुक्मरान या किसी इलाके के जिम्मेदार का रसूल भी होता है, नुमाइंदा होता है, पैगंबर होता है। तो अब अगर आप उसके इस्तेमाल से उसके दो अलग अलग माने ले सकते हैं और है उसके अंदर उसकी गुंजाइश, तो वैसे ही बंदा के अंदर भी है। हाँ, मुशाबिहात पैदा हो जाए, लेकिन उसके हो रहा है, उसके बावजूद अगर उसका दो माना होता है तो दोनों माना अपनी जगह सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदे को अब्द कहते हैं, बंदा कहते हैं। गुलाम को भी तो अब्द कहते हैं और बंदा कहते हैं, जहां गुलामी का रिवाज था, और कुरान ने उसके लिए भी वो लफ्ज इस्तेमाल किया है, अहादीस के अंदर भी वो इस्तेमाल हुआ है। आखिर आया है नहीं आया है, वाला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, एक मोमिन बंदा जो है, हाँ, अब वहां मोमिन बंदा से मुराद अल्लाह का बंदा तो नहीं, वहां तो मोमिन बंदे से मुराद मोमिन गुलाम है। जहां आया कि मुशरिकी औरतों से शादी ना करो, एक मोमिन लौडी जो है वो मुशरिका से बेहतर है। वैसे ही ये कहा गया कि मुशरिकीन को तुम अपनी बेटियां निकाह में ना दो। क्यों? इसलिए कि एक ने मोमिन बंदा यानी गुलाम वो मुशरिक से बेहतर है। अब हम ये जिद करें कि नहीं, अब के माने बंदा अल्लाह का बंदा ही होता है, कुरान में आया तो वही माना मुराद ले, ये जरूरी थोड़ा ना है। हाँ, उसके अंदर अगर माने में गुंजाइश है और इस्तेमाल है उस जबान में, तो जहां जैसा उसका मौका महल होगा उसके लिहाज से उसका माना मुराद लिया जाएगा। जैसे मौलाना के लिए भी बोलते हैं ना, मौलाना मौलाना नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं वो बोलते हैं, है ना। हाँ ठीक है, जहां मुश्तबा हो, लेकिन जहां से आपसे तय हो जाता हो कि जैसे अब मैंने आयत बताई आपको, वहां से आपसे तय है कि वहां तो गुलाम ही मुराद लिया जा सकता है, अल्लाह का बंदा मुराद नहीं लिया जा सकता, कि अल्लाह का बंदा तो मुशरिक भी है। मौलाना ये आयत में जो है, एक मिनट, आपका सवाल हो गया? हाँ, अब क्या है? ये लबीसा मा कानू यसनऊन, मतलब हाँ। ये बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। कितना बुरा, ताज्जुब के लिए। कितना बुरा काम, तो ये उलमाए कराम के बारे में आया है, मतलब आलिम लोगों के हाँ, हाँ, बारे में उन्हीं आया के- कि जो हराम माल खाते हैं उनके बारे में आया। असल में है ये कि हराम माल वालों के लिए तो ऊपर आ चुका, ये उलमा के बारे में आ रहा है कि वो क्यों नहीं रोकते ऐसा गलत काम करने से, और ये ना रोकने का अमल जो है ये बुरा काम है। हालांकि वो कुछ काम नहीं कर रहे। हाँ, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के परस्तार और अल्लाह की तरफ से दिए हुए इल्म का तकाजा पूरा नहीं कर रहे हैं, उनका ये अमल बुरा है। मालूम होना चाहिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये कुरान मजीद की सख्त आयत में से एक आयत है। इसी आयत को सख्त आयत में से एक आयत है, इसलिए कि जो समाज का मुअज़्ज़ज़ तबका है, जिसे दुनिया समझती है कि यही असलन रोल मॉडल हैं, जन्नत के मुस्तहिक हैं, उनकी ये हरकत को अल्लाह ताला ने कहा कि ये इंतहाई बुरी हरकत है, तो जन्नत के मुस्तहिक होंगे, वो रोल मॉडल बनने के लायक हैं, उनको समाज का सबसे मुअज़्ज़ज़ तबका समझा जाना दुरुस्त होगा? नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, शिरारुकुम उलमाउस्सूए, तुम में सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो उलमाए सू हैं। ये हदीस है, शिरारुकुम
علماء السوء. چلیے اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ بدھا ہوا ہے. کیوں کہتے تھے؟ کہا جاتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہتے تھے واہ اللہ اتنا مجبور ہے کہ ہم کو اس کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس کے پاس خود نہیں ہے کیا؟ اب یہ بات تو کہی نہیں جا سکتی کہ خود نہیں ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے تو اس کے پاس سب کچھ، لیکن وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے تم خرچ کرو. اصلاً یہ کہا تو یہ گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں، لیکن اصلاً ان کی بخیلی کو اجاگر کیا گیا کہ ان کو کہا جاتا ہے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کے لیے، تو وہ اس خرچ کرنے سے بچنے کے لیے الٹا کہتے ہیں کہ اللہ بخیل ہے، اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے، اپنی بخالت کو چھپاتے ہیں. میں نے کہا نا الٹی گنگا جو بہاتے ہیں یہ ہے. اصلاً اس سینس کو ابھارنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے، حالانکہ عملاً ان کا ہاتھ بدھا ہوا ہے، اور اپنے اس بدھے ہوئے ہاتھ کو جواز عطا کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے، اس کے پاس نہیں ہے کیا کہ ہم دیں. یہ اصل ہے ٹرک. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ان کو توفیق نہیں مل رہی کہ خرچ کریں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اسی غلط بیانی کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. لعنوا، لعنت کی گئی، بما قالوا، جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہہ دو ان سے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ پھیلا ہوا ہے. مبسوطتان، دونوں ہاتھ پھیلا ہوا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بخالت نہیں ہے. وہ اگر کرنا چاہے تو کوئی کام اٹکے گا نہیں. وہ تو تمہارا امتحان لینا ہے کہ تم سرخرو ہو جاؤ اگر خرچ کر دو تو، اور نہیں کرو گے تو نہیں ہوگے. ينفقو کیف یشاء، جب وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا خرچ کرتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، ان میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ ان کو بڑھا دے گی وہ چیز جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. کس چیز میں بڑھا دے گی؟ طغیاناً، سرکشی میں، وکفراً، اور کفر میں. کیا مراد ہے؟ جو چیز نازل کی گئی یہ قرآن، اور قرآن کے اندر جو ہدایات ہیں ہے نا، یہ کیا کرے گی؟ ایسا سوچنے والوں کو یا ان یہود کو اور بڑھا دے گی، زیادہ کر دے گی کفر میں اور سرکشی میں. یعنی جب تک خرچ کرنے کا حکم نہیں آیا تھا تو اپنی اپنی جگہ تھے، لیکن جب خرچ کرنے کا حکم آ گیا اور لگا کہ مال ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو اب الزام لگانا شروع کیا. کفر میں اور بڑھ گئے، سرکشی میں اور بڑھ گئے. جب تک انفاق کا مطالبہ نہیں تھا تب تک تو ٹھیک ہے، بڑے سرخرو تھے کہ ہم بھی دین والے ہیں اور اللہ کے کتاب کے علم بردار ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. لیکن ہو گیا امتحان، پتہ چل گیا اس امتحان میں فیل، اور کفر اور سرکشی میں اور 4 قدم آگے اللہ ہی پہ الزام دھرنے لگے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی یہ جو روش ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مزید کیا کیا؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک ڈال دی. یعنی ان میں اب ایسا خلیج ڈال دیا ہے یہ اب ایک ہونے والے نہیں ہیں. پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، یہود و نصارہ پوری تاریخ میں ایک ہوئے کبھی نہیں ہوئے، ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہے. آج لگتا ہے کہ ایک ہو گئے ہیں، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، لیکن عملاً وہ بھی نہیں.
جہاں معاملہ اپنے اوپر کسی نقصان کا آتا ہے فوراً پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں. سب نے ایک ہو کر کے کیا کیا تھا؟ اسرائیل بنوایا تھا. لیکن اب جب مسئلہ کچھ کھڑا ہوتا ہے تو کبھی اسرائیل برطانیہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اسرائیل روس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی چائنا کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اور سب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اب افغانستان پہ کو تو برباد کرنے کی کوشش کی امریکہ نے، اور افغانستان نے جب آزادی حاصل کی تو کل کی خبر یہ کہ سب سے پہلے چائنا نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور اپنا سفارت خانہ قائم کیا ہے. وہ ہو گیا، لیکن اب ہے کیا؟ یہ حب افغانستان میں نہیں ہے، سب اپنے مفاد میں ہے. ہاں یہ ہے کلما اوقدو. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ عداوت اور دشمنی کی مثال اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آج ہی جو ان کی کوششیں ہیں، جب جب یہ بھڑکاتے ہیں آگ للحرب جنگ کی، اطفأ اللہ تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے. مثلا حضور کے زمانے میں جو یہود تھے انہوں نے مکہ کے کفار و مشرکین کو ورغلایا تھا اور چڑھا بڑھا کر کے مدینے پہ حملہ کروایا تھا. غزوہ احد میں تو وہ ہار کے گئے تھے نا، بدر میں بھی ہار کے گئے تھے، تو ہمت تو ٹوٹ چکی تھی ان کی. انہی لوگوں نے ورغلا کر کے کہا کہ آؤ ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے، اور اکیلے نہیں، ہم اور لوگوں کو تیار کریں، سب لوگ مل کے کریں گے، تب کون جیت پائے گا؟ اب تک تو تم اکیلے لڑ رہے تھے، پھر قریش آئے تھے نا لڑنے کے لیے، چاہے بدر میں آئے ہو چاہے احد میں آئے ہوں، لیکن باقی اور دنوں میں تو غزوہ احزاب کے موقع سے یہ خاص طور سے ہوا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر ہاں اور موقع پر جب بھی کوئی چانس ملتا تھا تو کچھ نہ کچھ واویلا کھڑا کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے اور اپنے پاور سے ان سب کو بے اثر بنا دیتا تھا. اسی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے. یہ ہے ان کے دشمنی اور ان کے بغض کا موجودہ منظرنامہ یا موجودہ نمونہ. آگے کیا کہا جا رہا؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور یہ سب زمین میں گھوم پھر کر کے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بگاڑ پیدا ہو، فساد پھیلا ہو، آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ہمارا الو سرے. کیوں؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ کی منڈی پر یہود غالب تھے، اور عرب کی معاشیات پر یہود غالب تھے. وہ خیبر، مدینہ، طائف، جو بڑے بڑے شہر تھے، ہر جگہ بزنس ان کے کنٹرول میں تھا. صرف مکے میں ان کا کنٹرول نہیں تھا، خانہ کعبہ کی وجہ سے. خانہ کعبہ کے جو متولیان تھے ان کا کنٹرول تھا. لیکن جب میلہ لگتا تھا تو اس میں یہ بھی جاتے تھے سالانہ میں، لیکن روز مرہ کی مارکیٹ پہ وہاں ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. تعلقات تھے، اسی لیے جا کے ورغلاتے تھے، لیکن باقی اور جگہوں پہ تو پورا کنٹرول تھا. اور اس کو حفاظت کے لیے اور اس کو بچائے رکھنے کے لیے یہ ساری تگودو تھی کہ اگر یہ مکہ کے کفار و مشرکین اور محمد لڑ گئے تو کمزور ہو جائیں گے، اور معاشیات ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ پھر ان کو چوستے رہیں گے، اس کا ایکسپلائٹیشن کرتے رہیں گے. جیسے آج بڑے بڑے لوگ، چاہے وہ IMF کے ذریعے ہو چاہے دوسرے اور انداز سے ہو، غریب ممالک کا مزید استحصال کرتے رہتے ہیں، یا جو کوئی طاقت ابھر رہی ہوتی ہے اس کو لڑوا دیتے ہیں کسی سے. اس کو بھی ہتھیار بیچیں گے، 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 کریں گے دھندا.
یہ ہے اصل چیز، جسی طرح سارا وَيَشَاءُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، ان کا سارا کچا چٹھا رکھنے کے بعد کہا جا رہا ہے ابھی بھی چانس ہے، جب تک جان میں جان ہے اس وقت تک چانس ہے، تو اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں واتقوا اور تقوی اختیار کریں لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے پچھلے گناہ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے، چھپا دیں گے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کریں گے، ان کا سارا جرم معاف۔ اب اس سے زیادہ ترغیب، تشویق یا لالچ کیا ہو سکتی؟ ساری زندگی تو لگا دی مخالفت میں، لیکن آخری وقت میں بھی سنبھل جائیں، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو تو سرخرو ہے۔ یہ صرف اللہ کا رحم اور کرم ہے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ یعنی وہ ایمان والے ہو جائیں اور تقوی اختیار کر لیں، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس کو اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ تورات کو قائم کریں، اس میں جو احکامات ہدایات ہیں اس کو قائم کریں، وَالْإِنْجِيلَ، اور انجیل میں جو کچھ احکامات ہدایات ہیں اس کو قائم کریں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے اس کو قائم کریں۔ اب جو کچھ نازل کیا گیا تورات انجیل کے بعد کیا بچے گا؟ قرآن۔ اب سوال ایک اٹھتا ہے، جب قرآن فائنل ایڈیشن آ گیا تو تورات اور انجیل کو قائم کرنے کیا مطلب ہوگا؟ یہ ریفرنس صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ تورات میں بھی تو اسی قرآن کو ماننے، اسی نبی کو ماننے کا حکم موجود ہے، انجیل میں بھی تو اس قرآن کو، اس نبی کو ماننے کا حکم موجود ہے۔ اسی کے مطابق عمل درآمد کرتے ہوئے اگر یہ قدم آگے بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، اس لیے اس کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ جو چیز یکساں ہے۔ ہاں ہاں۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ایسا نہیں کہ ان کو صرف آخرت میں جنت کی ضمانت ہے جو پچھلی آیت میں دی گئی، گناہ معاف کرنے کی ضمانت ہے جو پچھلی آیت میں دی گئی، دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی ضمانت ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھائیں گے من فوقہم اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور نیچے سے۔ انسان کو جو کچھ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کائنات میں ملتا ہے، کچھ تو اوپر سے زمین کی سطح کے اوپر ہے اور کچھ چیزیں زمین کی سطح کے اندر ہیں، ہر جگہ سے اس کو حاصل ہوتا ہے اور ہر جگہ کی چیز کو استعمال کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اب اگر وہ چیزیں روک دی جائیں تو زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ قحط آ گیا، زندگی دوبھر ہو گئی۔ اسی کہا جا رہا ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ روکے گا نہیں، وہ اوپر سے نیچے سے جو کچھ بھی ہے وہ ان کو ملتا رہے گا اور وہ آرام کی اور ٹھاٹ کی زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ عمومی حال تو یہی ہے اہل کتاب کا، لیکن اس میں چند لوگ ایسے ہیں، وہ کیا ہے؟ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے مقتصدہ جو معتدل ہے، یعنی یہ اس طرح بگڑا ہوا نہیں ہے، حقائق کو سمجھتا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو وہ برائی کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اس طرح کی حرکت میں مبتلا ہیں جیسا کرنا برا ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ برا ہے۔ اب یہ فرق کیوں کیا گیا؟
ताकि जिनके अंदर कुछ भी कबूलियत का मादा मौजूद है वो भी सोच करके शायद आखिरी फैसला ले लें, और अगर वो फैसला लें तो हो सकता है दूसरों को भी तरगीब मिल जाए और वो भी आमादा हो जाएं, और उसके बावजूद आमादा नहीं होते तो गोया अब उन पे इत्माम हुज्जत हो चुकी, अब उनके बारे में इससे आगे का फैसला होगा। ये है मुख्तसर जो यहाँ इशारा लास्ट में नतीजे के तौर पर दे दिया गया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल ये एक आलमीन। सवाल था, वो जैसे हाँ बंदर और सुअर का जो मामला है, हाँ हाँ तो वो जो सब्त का वाकया है उसी हाँ। का है, वही वाकया है। क्योंकि सूरह बकरा में तो वो टाइम पे खाली लिखा है कि उनको बंदर बना दिया, हाँ हाँ उसमें सुअर का वर्ड नहीं आया, हाँ। कि अलग अलग वाकया। देखिए अलग अलग वाकया है या एक वाकया है, जुर्म तो एक जैसा बयान हुआ है, एक ही वाकया है जिसके तरफ इशारा हो, कहीं ज्यादा तफसील होती कहीं कम तफसील होती। अब आदम अलैहिस्सलाम में किस्सा तो कई जगह आया, लेकिन कहीं कुछ है कहीं कुछ है कहीं कुछ है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। ये हाँ। मैंने हदीस सुना था, हाँ शायद वो पता नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर या गालिबन कोई पिछली यहूदी ने तो एक पर्चा पढ़ रहे थे तौरात का, तो मुंह मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा नाराज हो गए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर वो बात है कि आओ तुमने अपनी वहां आओ का मतलब उनको अमल करने के लिए कहा जा रहा है ना, हमारे पास उससे अच्छा है तो हम उससे क्यों अमल करने जाएंगे, उनको घसीट के लाने के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास अपना जो है उसी पे अमल करो तो भी तुम मौजूदा पोजीशन से ऊपर आओगे, और जब ऊपर आओगे तो ऑटोमेटिक उससे ऊपर आने के लिए हमारे ही पास आओगे, वही मान लो, तो उसी बदौलत तुम हमारी तरफ लपकोगे। हाँ ये आयत नंबर 64 में वला वन्ना अहल किताबी आमीन, हाँ तो अहले किताब तो जो है अल्लाह पर, आखिरत पर और दीगर अंबिया पर ईमान रखते थे। हाँ। यहाँ पे उनको क्यों ईमान कायम नहीं कर रहा है? क्यों कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कहीं आया कुरान में? ईमान वाले बोल रहे हैं। क्यों कहा गया? इसका मतलब ये है कि ईमान का जो मेयार है वो मेयार पूरा नहीं हो रहा है, तो वैसे ही ये अहले किताब के ईमान का जो मेयार था वो पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए कहा गया कि मेयारी ईमान लाओ, और मेयारी ईमान अब होगा जब तौरेत की असल तालीम पे अमल करोगे, जब उसके मुताबिक आए हुए रसूल और उसके मुताबिक आई हुई किताब पे अमल करोगे तो मेयारी ईमान होगा, वरना उसी को लेके बैठ जाओगे और इसको नजरअंदाज करोगे तो गोया खुद तौरेत की बहुत सारी बातों को तुम छोड़ रहे हो, वो मेयारी ईमान नहीं है, ये है मतलब।